نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، یہ رجب کا مہینہ ہے. آج رجب کی 16 تاریخ ہے اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، یعنی اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے، جو گنتی ہے، وہ 12 ہے. اور یہ بات میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر جس زمین پر ہم رہتے ہیں، وہ جس نظام شمسی کے تحت جاری و ساری ہے، چل رہی ہے، اس میں سورج کے ذریعے سے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے اور چاند کے ذریعے سے بھی اوقات کا تعین کیا جاتا ہے. آپ کے عمومی طور پر شب و روز کے جو معمولات ہیں، جیسے دن کی 5 نمازیں ہیں، یہ سورج کی گردش، یعنی زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس سے دن کیا جاتا ہے اور اس حساب سے نمازوں کے اوقات کو مقرر کیا گیا ہے. جبکہ دن اور رات دونوں کے جو مختلف اوقات ہیں، ان کے اندر مختلف معمولات، بالخصوص عبادات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو. اسی طرح مناسک حج کے اندر بھی ان کا دھیان رکھا جاتا ہے. اسی طرح جب چاند کی گردش کا حساب لگاتے ہیں تو چاند کے ذریعے سے ماہ یعنی مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے. چاند کو دیکھ کر ہی مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے اور جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی چاند کے دکھنے پر ہی پچھلے مہینے کا اختتام طے ہو جاتا ہے. چاند ہی کی گردش کو بنیاد بنایا جاتا ہے. چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، یہ ہمیں مہینوں کے تعین کرنے میں معاون ہوتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، یعنی شمس یعنی سورج ہو یا قمر چاند ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب کے لیے مقرر کر دیا.
یہی نہیں ہے، سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے بہت سے پہلو ہیں جن کا پورا ہونا انہی پر موقوف ہوتا ہے۔ تفصیلات پہلے بھی ہوئی ہیں کہ سورج کی اگر روشنی زمین تک نہ پہنچے تو زمین کے اوپر نہ پھر بادل برسیں، نہ ہی ہوائیں چلیں، نہ ہی جمادات، نباتات، حیوانات رزق حاصل کر پائیں۔ اسی لیے زمانہ قدیم ہی سے لوگ سورج کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے اس کی پوجا اور پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ سورج، چاند، ستارے یہ خود مخلوقات ہیں، وہ ان کی اہمیت سے آگاہ تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے اوپر بطور الہ جو ہے وہ طاری کر چکے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر یہ تو اللہ کی مخلوقات ہی بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، جو بھی اجرام فلکی ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی خدمت، کوئی نہ کوئی اس کے لیے سہولت پیدا کر رہی ہے۔ آپ غور کر لیں، جس بھی چیز پر غور کر لیں گے، تفصیلات انشاءاللہ کسی وقت کروں گا۔ سر دست جو بات کہ مہینوں اور دنوں کا تعین جب سورج اور چاند کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور انہی مہینوں میں جو رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے۔ حرمت والے وہ مہینے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، خاص فضیلتیں رکھی ہیں، وہ مہینے کہ جن کے اندر خاص احکام بجائے لانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ذی الحج کے اندر حج کے اہم فریضے کو سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ محرم، سفر، ذکر، ذی الحج، یہ بڑے اہم مہینے ہیں اس اعتبار سے، مگر جو ذکر اور ذی الحج ہے وہ اشہر الحرم میں شامل ہے، حج کے مہینوں میں شامل ہے، جبکہ رجب کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا، جن کے اندر عام طور پر لوگ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے۔ آج تھوڑی سی کہہ لیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، تھوڑی سی جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، مگر اس سے پہلے سال سے زیادہ کا عرصہ، 2 سال تقریباً، 1.25 سال سے زیادہ، 1.5 سال کے قریب گزر گئے۔ ایک دفعہ بھی رجب آ کر گزر گیا، دوسری دفعہ بھی، دیگر بھی حرمت والے مہینوں میں سے گزر گئے، مگر وہ اقوام، وہ ملل، وہ جو اپنے آپ کو اس وقت دنیا کے سپر پاور اور حکمران سمجھتے ہیں، وہ اس سے پہلے انبیاء کی تعلیمات کو ماننے والا بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور انہی انبیاء کی تعلیمات کے اندر انہی حرمت والے مہینوں کو مقرر پہلے بھی اللہ نے رکھا ہوا تھا، ان کے ہاں بھی یہ محترم مہینے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا اگر کوئی ہے بھی تو اس کو موقوف کر دیا کرتے تھے، کر دیا جاتا تھا، مگر ابھی وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ ابھی بمشکل جو ہے وہ اس مہینے میں آ کر یہ 1-2 دنوں میں ہلکی سی جنگ بندی، جس کا کوئی ابھی واضح اثر محسوس نہیں ہو رہا، جانیں بہت زیادہ جا چکی ہیں، لوگ بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا کے اندر تباہی کی وجہ سے کہہ لیں کہ علمی جنم لے چکے ہیں، اور جو آپ کو مسکینوں اور لاچاروں اور یتیم بچوں کی آہ وغاں پہنچ رہی ہے، کیا اللہ اس کو سن نہیں رہا ہے؟ اللہ تک بھی وہ ہم سے پہلے پہنچ رہے ہیں، ہم تک ان کی آواز ہو سکتا ہے نہ پہنچے، مگر وہ وحدہ لا شریک ذات یا علم ما فی صدور، جو ان کے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، تو کیا ان تک ان کی آہ وغاں اس رب کریم تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اور کیا اس کا نتیجہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر مکافات عمل کے فطری نظام جو ہے وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ آگ بند کرنا بجھانا ان کے بس میں نہیں ہے، جو وہ جلا چکے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جلا چکے ہیں، وہ آگ بجھانا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو ہواؤں کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو پانیوں پر بھی اسی طرح کار فرما ہوتا ہے،
یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو سیاہ اور سفید پر جو ہے وہ جاری و ساری ہے ہر وقت یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے مومن بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ پرکھا جا رہا ہوتا ہے، جانا جا رہا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش جب ہو جاتی ہے اور وہ اس میں ثابت قدم ہوتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو پھر مکافات عمل کے وہ مظاہر پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کفار کو جہنم کی آگ کی طرح جلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ زلزلے جو ہے وہ بپا ہوتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں مکافات عمل کی صورتوں کو۔ یہ تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ کہہ کے مناظر ہیں جو اس دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ مجبور اور مظلوموں کی آہ و غاں سے بے خبر نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ بے خبر۔ بہرحال آج جو رجب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز میں نے کیا ہے تو صرف ابتداءً یہ بات کرنا مقصود ہے کہ بعض روایات کی روشنی میں یہی مہینہ معراج کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 27 رجب کی جو ہے وہ ایک خاص رات کی گھڑی میں آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا، اور معراج النبی کا جو واقعہ ہے وہ ایسا عظیم و شان واقعہ ہے جس کی تفصیلات کچھ ابتدائی ذکر میں آج کر رہا ہوں، جس کی تفصیلات ہم نے آئندہ بھی کرنی ہے۔ اس کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو چونکہ معراج النبی کی گفتگو جو ہے وہ تفصیل سے سمجھنے والی ہے، آغاز کر رہا ہوں تاکہ آئندہ جمعے میں معراج النبی کے جو فضائل ہیں، اس کی حقیقت ہے، اس سے متعلق بہت سے پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈال سکوں۔ یاد رکھیے گا سورہ اسرا کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معراج النبی کا واقعہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ نہیں یہ فرضی واقعہ ہے، یہ خیالی واقعہ ہے، یہ تصوراتی واقعہ ہے، تو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ یہ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ نہ ہی یہ خیالی ہے، نہ ہی یہ روحانی ہے، یہ نہ ہی فرضی ہے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے، اور جسمانی طور پر وقت کی ایسی مقدار کے جس کو ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کے اندر نہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء کی جماعت کی آپ نے امامت کروائی، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ عرش معلیٰ اور پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جب بڑھتے ہیں، جہاں پر جو جبرائیل امین پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اب اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے روبرو تنہا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے الفاظ قرآن کے شاہد ہیں کہ کس قدر قربت تھی، جو دو کوسے یا اس سے بھی کم، اس قدر قربت کے اندر ملاقات ہوئی، اور جو ملاقات ہوئی رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے، اور کیا ہی خوبصورت باتیں ہوئی، اور کیا ہی خوبصورت تحفے دیے گئے، کیا ہی خوبصورت انعامات سے نوازا گیا، کیا ہی خوبصورت انداز میں بار بار جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ بار بار پلٹ کر بلایا گیا۔ یہ سارے پہلے بڑے دل نشین ہیں، ان کے اندر بڑی حکمتیں، بڑی فضیلتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان، علو مرتبت، آپ کی عظمت اور رفعت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ شرف انسانیت بھی جو ہے وہ تمام مخلوقات پر بالا تر ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔